ذاتی تشہیر اور توجہ حاصل کرنے کے لیے ایک دوسرے کو بدنام کرنا یہ ایک اچھی چیز نہیں ہے۔ اب ہوش کے ناخن لینے چاہیے کہ یہ کون سے صحافی ہیں، یہ کون سے اینکر پرسن ہیں، ان کو تو الف بے پہ نہیں پتا صحافت کی۔ آنٹیوں کی طرح جو تانا زنی ہے نا، اس سے اجتناب کرنا چاہیے۔ ڈیجیٹل میڈیا کے لوگ ہیں، ان کو بھی اپنی سیلف ٹریننگ کرنے کی بہت ضرورت ہے۔ یہ ملک جیسے چلتا رہا ہے پچھلے 70-75 سال میں بالکل ٹھیک نہیں چلتا رہا۔ کسی ایک لیڈر نے قوم کو اس طریقے سے جو ہے وہ اس کی سروس نہیں کی جیسا کہ یہ قوم اس کی حقدار تھی۔ کا یہ ٹھیکہ نہیں ہے کہ آپ نے پورے پاکستان کو بدلنا ہے، آپ نے سب سے پہلے اپنے آپ کو بدلنا ہے۔ اپنی زندگی میں نا کچھ کر کے جائیے گا۔ اب جو میں آپ سے سوال کرنا چاہ رہی ہوں وہ زیادتی ہے، لیکن میں سوال اس لیے کر رہی ہوں کہ آپ عمران ریاض صاحب کے دوست ہیں۔ کیا اقرار الحسن اور عمران ریاض کے ساتھ درمیان جو آج کل سر جنگ جو کافی طول پکڑ رہی ہے وہ درست ہے؟ قطعی طور پر بھی درست نہیں ہے، چونکہ میں عمران ریاض خان کو اور اقرار الحسن کو اپنے اپنے پیمانے پر اپنے اپنے تناظر میں دونوں کو ہی پہلے ایک اچھا انسان کنسیڈر کرتا ہوں اور دوسرا پھر ایک اچھا صحافی کنسیڈر کرتا ہوں، اور دونوں سے ہی جو ان سے ہے وہ میں گزارش کروں گا کہ یہ اپنے اس طرح کے جو معاملات ہیں نا، جب ایک دوسرے کی لیگ پل کرنا، ایک دوسرے کی جو ان سے ہے وہ ایک دوسرے کے لیے ڈیروگیٹری ریمارکس پاس کرنا، ایک طرف تو آپ کا دعویٰ یہ ممکنہ طور پر بطور پروفیشنل کولیگز ہو سکتا ہے کہ آپ ایک دوسرے کے ویل وشر ہیں، تو اگر آپ نے ایک دوسرے کو ویل وش بھی کرنا ہے یا آپ نے ایک دوسرے کی غلطیوں کی نشاندہی بھی کرنی ہے تو اس کو سر عام جو ہے وہ اپنا پروگرام سمجھ کے مت کریں۔ آپ اس کو لازمی طور پر ایک دوسرے کی اصلاح جو ہے وہ آپ ایک دوسرے کے واٹس ایپ پہ ان باکس پہ بھی کر سکتے ہیں، آپ ایک دوسرے کو کال پہ بھی نشاندہی کر سکتے ہیں۔ اپنی ذاتی تشہیر اور توجہ حاصل کرنے کے لیے ایک دوسرے کو بدنام کرنا یا ایک دوسرے کی غلطیوں کی سر عام نشاندہی کرنا، لیکن اس کا موٹیو یہ نظر آنا کہ آپ اس کو لازمی ٹارگیٹڈ موٹیو کے ساتھ جو ہے وہ یہ کام کر رہے ہیں، یہ ایک اچھی چیز نہیں ہے۔ اور یہ صرف عمران ریاض خان یا اقرار الحسن کے لیے نہیں ہے، بلکہ پاکستان میں اب تو عام ٹرینڈ بن گیا ہے۔ یہ تو ایسا لگتا ہے کہ صحافیوں کے درمیان ایک ذاتی جنگ جو ہے وہ شروع ہو گئی ہے کہ یہ سوشل میڈیا کی وجہ سے، شاید کبھی جب الیکٹرانک میڈیا یا پرنٹ میڈیا کا دور تھا تو اس طرح کے حالات جو ہیں وہ صحافیوں میں آپس میں نہیں پائے جاتے تھے، لیکن سوشل میڈیا کی وجہ سے ٹویٹر پہ یا فیس بک پہ یا یوٹیوبز پہ اتنے ببانگے دول جو ہے وہ ایک دوسرے کو ذاتی لیول پہ، صحافتی لیول پہ ٹارگٹ کرنا، یہ ایک انتہائی منفی سرگرمی ہے جس میں پاکستان کے تمام صحافیوں کو نا اب ہوش کے ناخن لینے چاہیے۔ کوئی صحافی جو ہیں وہ سوشل میڈیا کے لوگوں کو یوٹیوبر کہہ کے جو ان سے ہے ان کو ڈیروگیشن میں نا ٹونٹنگ لینگویج میں جو ان سے ہے وہ ٹارگٹ کرتے ہیں، ان لوگوں کو بھی ذرا تھوڑا سا احساس اور شرم کرنی چاہیے کہ جو لوگ دوسروں کو ٹونٹ کرتے ہیں آج وہ سارے خود بخود جو ہیں وہ سوشل میڈیا کے مرہون منت جو ہے وہ نظر آتے ہیں، ان کے ٹویٹر پہ بھی جو ان سے ہیں وہ اکاؤنٹس نظر آتے ہیں، ان کے یوٹیوب پہ ویلاگز کرتے بھی وہ نظر آتے ہیں۔ پہلے وہ انہی یوٹیوبرز کو یوٹیوبر ورڈ کہہ کے جو ہے وہ ٹارگٹ کرتے تھے اور تانا زنی کرتے نظر آتے تھے، اب خود بھی نظر آتے ہیں، تو یہ تھوڑا سا نا اجتناب کرنا چاہیے۔ میری رائے میں یہ صحافت اوبیسلی پرانے میکنزم کے دور میں اگر ہم دیکھیں تو پرنٹ میڈیا تھا، الیکٹرانک میڈیا کا سوال پیدا نہیں ہوتا تھا، بدلتے وقت اور دور کے ساتھ آپ نے دیکھا الیکٹرانک میڈیا آ گیا، تو کیا اس وقت کے جو صحافی تھے جو صرف پرنٹ میڈیا کی خالصتاً صحافت کرتے تھے، انہوں نے پرنٹ میڈیا کے صحافیوں نے الیکٹرانک میڈیا کے صحافی یا اینکر پرسن کو کہا کہ یہ کون سے صحافی ہیں، یہ کون سے اینکر پرسن ہیں، ان کو تو الف بے پہ نہیں پتا صحافت کی۔ تو جس طرح پرنٹ میڈیا کے لوگوں نے پرانے دور میں ٹارگٹ کیا الیکٹرانک میڈیا کو، اب الیکٹرانک میڈیا میں جو 10-15-20 سال میں لوگوں نے پوسٹ 2001 یعنی کہ 2001 کے بعد پچھلے 20 سال میں الیکٹرانک میڈیا پاکستان میں پروان چڑھا، ورنہ تو ہمارے پاس 90s 70s اور 80s میں صرف ایک پی ٹی وی ہوا کرتا تھا یا STN 2 چینل تھے، تو کتنے ایک صحافی تھے ہمارے پاس۔ پاکستان میں اگر آپ اکیڈیمک انسٹیٹیوشنز دیکھیں تو صرف 1 یا 2 ایسے انسٹیٹیوشنز میں کراچی یا لاہور میں یا اسلام آباد میں جو جرنلزم پڑھاتے تھے، اور آج آپ دیکھیں تو پاکستان میں 40-50 ایسے انسٹیٹیوشنز ہیں جو صحافت کی ڈگری دیتے نظر آتے ہیں، اور جب وہ صحافت کی ڈگری دیتے نظر آتے ہیں نا تو آپ نے دیکھا کہ اس میں ڈیجیٹل میڈیا کو ایز اے سبجیکٹ پڑھایا جاتا ہے۔ تو وہ تمام صحافی جن کو پچھلے 20 سال میں صحافت الیکٹرانک میڈیا پہ تھوڑی بہت ریکگنیشن مل گئی ہے یا بہت زیادہ ریکگنیشن مل گئی ہے، ان کو نا جو آنٹیوں کی طرح جو تانا زنی ہے نا
وہ سوشل میڈیا کے لوگوں پہ اس سے اجتناب کرنا چاہیے، اور اس سے ان کی نا جنرلی ان کی اپنی جو ایک اچھا کریکٹر یا اچھا جو کریڈیبلٹی ہے نا وہ انڈرمائن ہوتی نظر آتی ہے۔ تو اب آپ دیکھیں کہ جب یونیورسٹیز نے اور جب انٹرنیشنل یونیورسٹیز نے ڈیجیٹل میڈیا کو ایک سوشل میڈیا کو ایز اے سبجیکٹ اسپیشلائز سبجیکٹ ٹریٹ کر لیا، تو آپ کون ہوتے ہیں جن کی اپنی ڈگریاں جو ہیں وہ شاید ممکنہ طور پر بہت زیادہ بڑے صحافی ہیں جنہوں نے تو گریجویشن بھی نہیں کی، جن کے بی اے پاس صحافی جون سے ہیں، یا ایک سادہ ایم اے یا ایم ایس سی پاس صحافی جن کی اسپیشلائز ڈگری جون سا ہے بیرون ملک سے نہیں ہے، وہ بدلتے وقت کے دور تقاضوں کے حالات میں جو ڈیجیٹل میڈیا کے لوگ ہیں ان کو ٹارگٹ کرنے سے اجتناب رہیں۔ لیکن ایٹ دا سیم ٹائم جو ڈیجیٹل میڈیا کے لوگ ہیں وہ بھی ذرا فی الحال چونکہ ایک نیا ایک ٹرینڈ ہے سوشل میڈیا کا پاکستان کی حد تک، تو پچھلے تقریباً 3-4-5 سال میں یہ ٹرینڈ جو ہے وہ گرو کرتا ہوا نظر آ رہا ہے، اور پچھلے 1-2 سال میں تو یہ کسی اور لیول پہ چلا گیا۔ تو جو ڈیجیٹل میڈیا کے لوگ ہیں ان کو بھی اپنی سیلف ٹریننگ کرنے کی بہت ضرورت ہے، ان کو بھی صحافتی اقدار جو ہے وہ پرنٹ میڈیا کے صحافی یا الیکٹرانک میڈیا کے صحافی جنہوں نے پچھلے 20 سال میں تجربہ حاصل کیا اس کے ساتھ مطابقت میں رکھتا ہوا نظر بھی آنا چاہیے۔ تو جو ڈیجیٹل میڈیا کے لوگ ہیں ان کو بھی ذرا تھوڑی سی ذمہ دارانہ صحافت کرتے ہوئے صحافتی اقدار اور اصولوں کے مطابق صحافت کرنی چاہیے، تاکہ یہ لوگ بھی جو ہیں وہ الیکٹرانک اور پرنٹ میڈیا کے لوگوں کی تانہ زنی سے بچ سکیں۔ ویری ٹرو۔ اب میں آپ سے پوچھوں گی سر کہ آپ مجھے یہ بتائیں کیا بشرا بی بی کے کیسز کو فائٹ کر رہے ہیں آپ؟ دیکھیں میرے پاس یہ کچھ چیزیں جو ہیں وہ آئی ول کیپ اٹ ایز اے پریویلیج کمیونیکیشن اینڈ انفارمیشن جب تک کہ وہ پبلک ڈومین میں لٹیگیشن رول میں نہیں آ جاتے، سو آئی ول جسٹ کیپ اٹ دیٹ وے۔ میں فی الحال اس کو اس طرح رکھوں گا، میں اس پہ ابھی نہ کنفرم کروں گا نہ ڈینائی کروں گا ان چیزوں پہ۔ ویری ٹرو۔ یہ تو ویسے تھوڑی بریکنگ تھی لیکن جانے دیتے ہیں۔ اب سر میں آپ سے یہ پوچھنا چاہوں گی کہ یہ جو آپ نے سوشل میڈیا کے اوپر ہمیں بتایا کہ سوشل میڈیا کیا کرنے جا رہا ہے، سوشل میڈیا ہی وہ ٹول ہے جس کی وجہ سے عمران خان ہر گھر میں ہے، یہ درست ہے۔ انفارچونیٹلی مسلم لیگ نون پیپلز پارٹی اس کے اندر نیگیٹیوٹی میں ہے۔ اگر ان سے یہ ٹول کھینچ لیا جائے، کوئی قانونی شک آ جائے، تو کیا یہ اتنے پاپولر پولیٹیشینز رہیں گے؟ دیکھیں بات یہ ہے کہ چونکہ اب آپ نے دیکھا کہ چاہے ڈیجیٹل میڈیا ہوتا یا نہ ہوتا، جب آپ نے دیکھا کہ پاکستان میں 1970s کے دور تھے اور الیکٹرانک میڈیا بھی جو ہے وہ آپ کے پاس ممکنہ طور پر صرف ایک پی ٹی وی نیا آ رہا تھا، تو ذوالفقار علی بھٹو بھی ایک ایسے لیڈر تھے جو پورے پاکستان میں یکساں طور پر نمایاں بھی تھے اور پاپولر بھی تھے، تو گھر گھر تک ان کی ریچ تھی۔ تو یہ ہم 50-55 سال پہلے کی بات کر رہے ہیں۔ تو اگر ڈیجیٹل میڈیا نہ بھی ہوتا تو شاید عمران خان صاحب یا نواز شریف صاحب یا جو بے نظیر صاحبہ تھیں یہ پاکستان میں الیکٹرانک میڈیا کے تھرو یا پرنٹ میڈیا کے تھرو بھی بڑے پاپولر لیڈر تھے۔ لیکن اب اس میں فرق نمایاں یہ نظر آیا کہ لوگ اب چونکہ پل پل اپنے لیڈران کی خبر رکھتے ہیں، اس وقت صرف ایک دن میں یا 2-4 دن بعد کوئی ایک اسپیشل نیوز آتی تھی جس کو لوگ ذرا زیادہ فوکس کرتے تھے۔ اب تو پل پل جو ہے کہ لیڈر اٹھ کیسے رہا ہے، بیٹھ کیسے رہا ہے، کیا کھا رہا ہے، کیا پہن رہا ہے، کیا وہ اس کی ایکٹیویٹی ہو رہی ہے، اس پر اپنا توجہ اور فوکس زیادہ رکھتے ہیں۔ یہ چیز جو ہے وہ یہ ڈیجیٹل میڈیا نے اپنی پریزنس کے تھرو، ڈیجیٹل فٹ پرنٹس نے عام آدمی کو اتنا انگیج کر دیا ہے، اور یقین کریں صرف سیاست کی نظر نہیں کیا۔ اب تو آپ دیکھیں کہ ڈیجیٹل میڈیا کی وجہ سے میرا چھوٹا بچہ یا ہمارے چھوٹے بچے جو ہیں وہ تو بیبی شارک جو ہے وہ 10-10 مرتبہ دیکھ لیتے ہیں، تو وہ بھی شاید الیکٹرانک میڈیا کے تھرو پاسبل نہ ہوتا، یہ یوٹیوب نے ہی جو ہے وہ پاسبل کیا۔ تو یہ صرف جو ڈیجیٹل پلیٹ فارمز کی آڈینس جو ہے وہ صرف سیاست کی حد تک نہیں ہے، ہر طریقے سے جو ہے وہ بہت زیادہ اویئرنیس جو ہے وہ بڑھنا شروع ہو گئی ہے۔ اس میں ہمیں ڈیجیٹل میڈیا کو کریڈٹ جو ہے وہ لازمی دینا بنتا ہے۔ اچھا میں آپ سے ایک سر یہ پوچھوں گی، آپ اتنے مصروف رہتے ہیں، ہر پولیٹیشین کے کیس آپ کے پاس ہیں، آپ نے ایک انٹرویو میں کہا تھا کہ یہ نہیں پوچھنا کہ میں کتنے پیسے لیتا ہوں، لیکن پھر آپ نے اس کی وضاحت بھی کی تھی، تو آپ 8 بجے کے سلاٹ 10 بجے کے سلاٹ میں پولیٹیشینز کے ساتھ کیوں نظر آتے؟ دیکھیں ہوتا یہ ہے کہ میں عام حالات میں بہت کم ایسے الیکٹرانک میڈیا کے ٹی وی شوز ہیں جس پہ ابھی تک جو جاتا ہوں میں، اس میں کوئی شک نہیں ہے، چونکہ میں پیشہ ورانہ طور پر اتنا زیادہ بزی ہوتا ہوں کہ مجھے کئی دن ریکوائرڈ ہوتے ہیں اپنے اسکیجول کو سیٹ اپ کرنے کے لیے، اور اس کی بنیادی وجہ جو ہے وہ یہ ہے کہ میرے آفیسز لاہور، کراچی اور اسلام آباد میں ہیں۔ میں بیک وقت جو ہے پاکستان کے تقریباً 10 شہروں میں وکالت کر رہا ہوں، اور وہ خود
خود ان پرسن بھی کر رہا ہوں، میں موسٹ آف دا ٹائم جو ہے وہ ٹریولنگز میں ہی ہوتا ہوں۔ آج اگر میں لاہور میں موجود ہوں تو یقینی طور پر کل یا پرسوں میں اسلام آباد میں ہوں گا، اس سے اگلے دن میں کراچی چلا جاؤں گا۔ بیک وقت تو یہ بھی ہوتا ہے کہ اگر میں لاہور میں ہوں تو لاہور کے ارد گرد جتنے شہر ہیں وہ ایک دن میں 3-4 شہروں میں بھی جو ہے وہ وکالت کے لیے ڈے ٹائم میں بھی جاتا ہوں، اور اس کے بعد بھی جو ہے وہ ایڈمنسٹریٹو ورکس کے لیے بھی جو ہے وہ جاتا ہوں۔ تو میں ذاتی طور پر ایز اے بزی لائر جو ہے وہ بہت جگہ پر میں آپ کو نظر آتا بھی ہوں، لیکن پروفیشنل رول میں نظر آتا ہوں۔ کمنٹیٹر کے رول میں جو ہے وہ میں ابھی کوشش کرتا ہوں کہ اپنی مصروفیت کی وجہ سے جو ہے وہ زیادہ ٹائم نہیں دے پاتا، لیکن فیوچر میں کوشش کر کے جو ہے وہ آ جاؤں گا۔ یعنی ایکچولی میرے سوال کا مقصد یہ تھا کہ آپ ایک خاص کیس کے ساتھ منسلک ہیں، جب آپ اس کیس سے ریلیٹڈ سلاٹس میں بیٹھتے ہیں جو صرف ریٹنگ کنسیڈرنگ کے لیے آپ کو بلا رہے ہیں، تو آپ کو نہیں لگتا کہ یہ جنگ قانون سے، عدالت سے نکل کے ٹی وی کے اوپر چلی جاتی ہے؟ دیکھیں، یہ بہت اچھا سوال کیا آپ نے۔ پروفیشنلی اب ہوتا یہ ہے کہ عدالتوں میں آپ نے دیکھا کہ کمرہ عدالت میں، یا چلے کمرہ عدالت میں کیس جانے سے پہلے ہی ابھی اگر کوئی پاکستان میں وقوع ہوتا ہے نا، تو آبویسلی چاہے وہ پولیٹیکل پارٹیز ہیں یا جو کوئی پرومیننٹ لوگ ہیں، وہ اسٹریٹ اوے اپنی لیگل اسٹریٹجیز کے لیے جو ہے وہ فارمولیٹ اپنی ٹیم کو کرنا شروع کر دیتے ہیں، اور آبویسلی پھر اس کی آپ کو ہائی لائٹ نظر آنا شروع ہو جاتی ہیں کہ فلاں شخص نے فلاں کیس کے لیے فلاں وکیل کو جو ہے وہ اپنا نمائندہ مقرر کر دیا، اور اب مزید موقف چاہیے تو آپ وکیل صاحب کے پاس چلے جائیں، اور وہ پھر اسٹریٹ اوے پھر آپ وکیل صاحب جو ہے وہ ابھی کیس دائر ہوا نہیں ہے، لیکن اس موقع پر اور اتنی تیزی سے یہ سارے معاملات وہ تیزی سے بڑھ رہے ہوتے ہیں کہ وکیل صاحب کو پھر فوری طور پر کسی مخصوص حالات میں اپنے موکل کی طرف سے فوری موقف جو ہے وہ میڈیا پر دینا ہوتا ہے۔ پبلک آپٹکس کے لیے ہمارے ایڈمنسٹریٹو سائڈ پہ جتنی مینوپولیشنز ہیں یا جتنی ایڈمنسٹریٹو ہائرارکی میں معاشرے نے اپنے آپ کو کلٹیویٹ ایسے کر لیا ہوا ہے کہ یہ سارے آپٹکس دیکھ کے نا بہت سے لوگ اپنی جو ڈیسیژن میکنگ ہے اس کو وہ کنسیڈر کر رہے ہوتے ہیں۔ بہت مرتبہ ایسے ہوتا ہے کہ میڈیا کے دباؤ میں اگر کسی ایک شخص نے کوئی ایک فیصلہ کرنا ہو تو وہ دوسرے فیصلے کی طرف چلا جاتا ہے۔ اگر مثال کے طور پہ کسی شخص کی طرف سے ایک موقف اس کے وکیل کا بہت اچھا آ جائے تو وہ اسٹریٹ اوے سچویشن جو آنے والی ہوتی ہے اس کو گائیڈ کر رہا ہوتا ہے کہ اچھا یہ شخص یہ فیصلہ کرنے والا تھا، ہم تو اس کے مد مقابل یہ حکمت عملی اپنانے والے تھے، تو اس اپنی حکمت عملی کو وہ ترتیب مختلف طریقے سے دیکھ لیتے ہیں۔ تو یہاں پر پھر اب بدلتے وقت اور حالات کے تقاضوں کے ساتھ وکلاء کا بھی جو ہے وہ موقف دینے کے لیے اپنے کلائنٹ کے کیس شروع ہونے سے پہلے، پھر کیس دائر کرتے وقت، پھر کیس فکس ہوتے وقت، پھر عدالت کے اندر پروسیڈنگ کے درمیان جو ہے وہ جس وقت میڈیا کور کر رہا ہوتا ہے، پھر پروسیڈنگ سے باہر آ کے پریس بریف کرنا، پھر آگے کے لیے جو سا ہے وہ لائے عمل طے کرنا، تو یہ وہ ساری چیزیں ہیں جہاں پہ اب آٹومیٹکلی جو سچویشن ہے وہ تقریباً ایک ایسا شخص بھی جو یہ سارے عمل سے بطور وکیل نہیں گزرنا چاہتا، لیکن سب کو دیکھا دیکھی اور سب کے مد مقابل آنے کے لیے ان کو جو سا ہے وہ ایکویٹ کرنے کے لیے یا ان کو برابر کرنے کے لیے اپنی شمولیت جو ہے اس کو اس عمل کا حصہ بننا پڑ جاتا ہے۔ سر اب میں نے آپ کا بہت ٹائم لے لیا، صرف ایک ایڈوائز دیں آج کی عام ہماری جیسی جنریشن کے لیے۔ دیکھیں، ہماری جنریشن جو ہے وہ پاکستان میں ایک اس طرح کے وقت سے گزر رہی ہے جو اپنی نوعیت میں انتہائی منفرد ہے۔ پاکستان پولرائزیشن کے یا پولیٹیکل اویئرنیس کے اس دور سے گزر رہا ہے جو کہ انپریسیڈنٹڈ ہے، اور اس وقت یہ ملک کی تاریخ کے وہ لمحات ہیں، جیسی بھی کوئی سچویشن ہے کوئی آئیڈیل نہیں ہے، لیکن میں اس میں بھی ایک بلیسنگ ان ڈسگائز دیکھتا ہوں۔ اس وقت پاکستان کے تمام نوجوان جو ہیں ان کو اپنی عمر کی حد سے 10 یا 15 سال آگے بڑھ کے میچورٹی لیول پہ آ کے نا ملک میں اپنی ذات کے لیے، اپنے معاشرے کے لیے اور اس ملک ریاست کے لیے فیصلہ کرنے کا وقت ہے۔ یہ ملک جیسے چلتا رہا ہے پچھلے 70-75 سال میں بالکل ٹھیک نہیں چلتا رہا۔ یہ چونکہ 70-75 سال میں جتنے سیاسی رہنما آئے ہیں وہ سارے اس قوم کے لیے جو سا ہیں انہوں نے اس قوم کو اپنے حالات میں اپنے رول میں مایوس کیا ہے۔ کسی ایک لیڈر نے قوم کو اس طریقے سے جو ہے وہ اس کی سروس نہیں کی جیسا کہ یہ قوم اس کی حقدار تھی۔ آپ نے دیکھا کہ معاشی سطح پر پاکستان ایک بھی ایسا دور نہیں آیا جو پاکستان نے نمایاں اور منفرد ترقی جو ہے وہ معاشی میدان میں کی ہو۔ سیاسی میدان میں، خارجی میدان میں آپ نے اپنی سوسائٹی کو، اپنے معاشرے کو کبھی بھی نمایاں طور پر جو ہے وہ ترقی کرتے ہوئے نہیں دیکھا۔
تو اب پاکستان میں یہ وقت آ گیا ہے جہاں پہ ہمیں واضح طور پر یہ احساس ہو جانا چاہیے کہ یہ قوم، یہ ملک، یہ معاشرہ ایسے نہیں چل سکتا، یہ ملک ایسے نہیں چلے گا۔ اب اس قوم میں جس کی 60% جو نمائندگی جو ہے وہ یوتھ کرتی ہے، اب اس کو فیصلہ کرنا ہے کہ یہ ملک کو بالکل درست طور پر جو ہے وہ آگے بڑھانا ہے۔ اب اس ملک میں نوجوانوں نے اپنا انفرادی رول پلے کرتے ہوئے لازمی طور پر آگے بڑھتے ہوئے جو سا ہے اس ملک کی بھاگ دوڑ عملی طور پر سنبھالنے کے لیے آگے سے آگے بڑھنا ہے اور اپنا نمایاں کردار ادا کرنا ہے۔ آپ چاہے صحافی ہیں، میں چاہے وکیل ہوں، کوئی شخص انجینئر ہے، کوئی شخص جو ہے وہ جج ہے یا کوئی ڈاکٹر ہے یا کسی بھی پیشے سے منسلک ہے، اب اپنا انفرادی رول اس معاشرے میں پلے کرنے کے لیے قوم کو اور عوام کے نوجوانوں کو سامنے لازمی آنا ہوگا۔ اور وہ کس طرح رول پلے ہوگا، انفرادی صورت میں یا اجتماعی صورت میں، آپ کا یہ ٹھیکہ نہیں ہے کہ آپ نے پورے پاکستان کو بدلنا ہے۔ آپ نے سب سے پہلے اپنے آپ کو بدلنا ہے۔ آپ اپنے آپ کو رول ماڈل بنائیں، آپ لوگوں کے لیے انسپریشن بنیں اور آپ لیڈ کرتے ہوئے جو ہے وہ نظر آنے چاہیے۔ آپ ایماندار ہیں، آپ دیانتدار ہیں، آپ اپنے معاملات میں جو ہے وہ صاف گوئی رکھیں، آپ اپنا رول پلے کریں۔ جب آپ اپنا رول سارے پلے کریں گے تو یہ اجتماعی طور پر جو ہے وہ ایک سوسائٹی کلٹیویٹ ہوگی جس کی بنیاد پر جو ہے وہ ایک بہت اچھا معاشرہ جنم پائے گا۔ اور برائے مہربانی جون سا ہے تمام پاکستانی نوجوانوں کے لیے ایک ہی جون سا ہے میری ذاتی چھوٹی سی گزارش ہے کہ آپ اپنی زندگی میں ایک ہی مرتبہ پیدا ہوئے ہیں، اللہ تعالیٰ نے آپ کو ایک زندگی دی ہے، اس زندگی میں ہی آپ نے اگر عام آدمی کی طرح جو ہے نا وہ زندہ رہ کے نہیں جانا، ایک خاص آدمی کی طرح ایک بہت بڑا رول پلے کر کے جو ہے وہ اس ملک میں اپنی زندگی میں نا کچھ کر کے جائیے گا زندہ رہتے ہوئے، اپنی ذات کے لیے نہیں، اپنے ملک کے لیے، اپنے والدین کے لیے، اس معاشرے کے لیے۔ تو شاید جو ہے وہ مستقبل میں آپ آگے بڑھیں اور آپ تاریخ میں جو سا وہ زندہ رہیں۔ خالی ہاتھ جو سا وہ نہ جائیے گا، عام آدمی کی زندگی پلیز جی کے مت جائیے گا۔ اس ملک میں مرنے سے پہلے جو ہے کوئی بڑا کام لازمی اپنے لیول پہ کر کے جائیے گا۔ معذرت کے ساتھ ایک آخری سوال، بالکل چھوٹا سا جواب دیجیے گا۔ مریم نواز کے ساتھ جو ہمارے صحافی بھائی نے انٹرویو کنڈکٹ کیا اور کچھ چھپ کر باتیں جو لیک آؤٹ ہو گئیں، کیا وہ صحیح تھا یا غلط؟ دیکھیں قطعی یہ جو کوئی بھی پیشہ ہو اور خاص کر وہ جرنلسٹ جو سا ہوں، اس پہ آپ نے اپنی باؤنڈریز جو ہیں وہ لازمی خود سیٹ کرنی ہوتی ہیں۔ آپ نے کوئی بھی کام چوری چھپے نہیں کرنا۔ آپ کی جو کمپیٹنسی ہے نا وہ لازمی طور پر نظر آنی چاہیے، وہ آپ کو کیمرے کے سامنے نظر آنی چاہیے۔ آپ نے اس کو ڈاکٹر نہیں کرنا، انجینئر نہیں کرنا، آپ نے مینوپولیٹ نہیں کرنا۔ اب اس میں جو ہمارے بھائی ہیں منصور علی خان، ان کا قصور ہے یا ان کی ٹیم کا قصور ہے یا جن کے ساتھ انٹرویو کیا ہے ان میں سے کسی نے ایسا کیا ہے، یہ تو ہے میٹر آف انویسٹیگیشن۔ بہرحال نہ جو انٹرویو دینے والی مریم نواز صاحبہ ہیں، اگر ان میں یا ان کی ٹیم میں سے کسی نے ایسا کیا ہے ان کو بھی ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا، اور اگر منصور علی خان صاحب نے یا ان کے کسی ٹیکنیکل سٹاف نے ایسا کیا ہے قطعی طور پر یہ ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ آپ نے جو کام کرنا ہے نا، یعنی کہ یہ تو مریم نواز صاحبہ کو بھی یا پاکستان کے لیڈروں کو بھی چاہیے کہ مینوفیکچر قسم کے نا یہ خواہش پر مبنی جو ہیں وہ انٹرویو مت کریں۔ آپ اس طرح کے تو تمام انٹرویو میری نظر میں ریکارڈڈ ہونے ہی نہیں چاہیے، تمام کے تمام لائیو انٹرویو کریں اور تمام کے تمام سخت سے سخت سوالات جو ہیں وہ ہونے ہی لائیو چاہیے۔ لیکن اگر آپ کر بھی لیں اگر ریکارڈڈ، تو آپ کو اپنی پروفیشنل ایتھکس جو ہے اس پہ کمپرومائز نہیں کرنا چاہیے۔ تھینک یو سو مچ سر۔ تھینک یو۔